السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں اس وقت سعودی عرب پر جمی ہوئی ہے، جہاں لاکھوں فرزندان توحید میدان عرفات میں اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کے منتظر ہے۔ حج 1447 ہجری ان روح پرور لمحات میں دنیا بھر سے آنے والے 17 لاکھ سے زائد حجاج کرام نے کیسے سفر کیا، کتنی تعداد میں مرد و خواتین شریک ہوئے، اور امام کعبہ نے خطبہ حج میں امت مسلمہ کو کیا اہم نصیحتیں کی، آئیے جانتے ہیں آج کی اس خاص رپورٹ میں۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت خاص ہونے والی ہے، آپ سب لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آئیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی یعنی محکمہ شماریات نے اعلان کیا ہے کہ حج سن 1447 ہجری 2026 سیزن کے لیے حجاج کرام کی مجموعی تعداد 17,07,301 رہی ہے، جن میں مختلف سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے سعودی عرب سے باہر سے آنے والے 15,46,655 حجاج کرام شامل ہے۔ اسی طرح سعودی شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں پر مشتمل داخلی حجاج کی تعداد 1,60,646 رہی۔ محکمہ شماریات نے اپنے شماریاتی نتائج میں واضح کیا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک کے مجموعی حجاج میں سے مرد حجاج کی تعداد 8,93,396 تھی، جبکہ خواتین حجاج کی تعداد 8,13,905 رہی۔ یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ مملکت سے باہر سے آنے والے بیشتر حجاج کرام فضائی گزرگاہوں کے ذریعے یعنی فلائٹ کے ذریعے پہنچے، جن کی مجموعی تعداد 14,85,729 رہی، جبکہ 54,429 حجاج زمینی راستوں سے اور 6,497 حجاج بحری گزرگاہوں کے ذریعے یعنی پانی کے جہازوں سے پہنچے۔ مسجد نبوی میں امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالرحمن الحذیفی نے خطبہ حج دیتے ہوئے امت مسلمہ کو تقوی، صبر، اتحاد، رواداری اور باہمی احترام کا درس دیا۔ امام مسجد نبوی نے اپنی خطاب میں کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ تقوی اہل ایمان کی شان ہے اور مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے۔ انہوں نے تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ شیخ عبدالرحمن الحذیفی نے کہا ہے کہ توحید پر عمل کرنا مومن کی پہچان ہے، اور جب اہل ایمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی جاتی ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا اور کہا کہ آپ کی تعلیمات ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ خطبہ حج میں امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو کسی بھی مصیبت یا آزمائش میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے ہی اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہوں نے سچ بولنے، بدعت اور غیبت سے بچنے اور نیکی و تقوی کی راہ اختیار کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حجاج کرام دوران حج ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، دعا اور عبادت میں مشغول رہے، نمازوں کی پابندی کرے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن قوموں نے ظلم، سرکشی اور ناشکری اختیار کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں واپس لے لی۔ امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور بندے کے درمیان مضبوط تعلق ہی نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے مسلمان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور حج کے دوران ہر قسم کے جھگڑے، اختلاف اور لڑائی سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ اعمال امت کے اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خطبہ حج میں عالم اسلام کے امن، مسلمانوں کی بھلائی، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ خطبے کے بعد مسجد نبوی میں نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی گئی، جبکہ حجاج کرام غروب آفتاب تک میدان عرفات میں دعاؤں، توبہ و استغفار اور مناجات میں مصروف رہے۔ وقوف عرفہ مکمل ہونے کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ میں حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر و جمع کی صورت میں ادا کرنے کے بعد رات بسر کریں گے، یعنی انہوں نے رات بسر کر لی ہے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے، اور آج 10 ذوالحجہ کو حجاج کرام جمرات میں شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قربانی ادا کی۔ دوستو، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ تمام باتیں جو امت مسلمہ کے لیے کہی گئی ہے خطبہ حج میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، تعداد بھی آپ کو بتا دی گئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 14.99 rupees.